أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 161 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 153 تا 157 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق بھی ہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر بھی پانی کی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے. مزید فرمایا اس کو دور کرنے کا طریقہ ہے کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور تلاوت قرآن. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے پانی کی طرح زنگ لوہے پر چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوہے پر زنگ چڑھتا ہے پانی وغیرہ سے, اسی طرح دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. اور اس کا علاج کیا بتایا؟ کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. دل مردہ ہو جاتے ہیں تو نمازوں میں لطف نہیں آتا. دل مردہ ہو جاتے ہیں تو دنیا کی محبت میں انسان غرق ہو جاتا ہے. دل مردہ ہو جاتے ہیں تو بندہ خیر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ناظرین کرام، اس کے بعد حسب معمول زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 153 تا 157 کا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، مطالبہ کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتاریں ان پر ایک کتاب آسمان سے، پس وہ تو مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو بالکل سامنے، سو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، پھر بھی ہم نے ان کا یہ جرم بخش دیا، اور ہم نے عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، اور ہم نے بلند کیا تھا ان پر طور پہاڑ کو ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہونا دروازے میں جھکتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے قانون میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، تو ہم نے ان پر لعنت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور اللہ کی آیات کا کفر کیا، اور قتل کیا انبیاء کو ناحق، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو لپٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر چند، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم سلام علیہا پر بہت بڑے بہتان کی بات کی وجہ سے، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں صلیب دے سکے، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور بے شک جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً اس بارے میں شک میں ہیں، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 153 تا 157 کا۔ ترجمے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ جی کیا ہوتا ہے ربط آیات؟ ماقبل آیات کا جو اس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا اس کے عنوانات کو اس سے جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ربط ہے آپس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ماقبل آیات جو ہم پہلے پڑھ چکے اور آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کے باہمی تعلق کو ہم کہتے ہیں ربط آیات۔ ٹھیک جی، آئیے دیکھتے ہیں ربط آیات کے حوالے سے لکھی ہے پہلی بات، گزشتہ آیت میں نبیوں اور رسولوں میں تفریق کرنے والے اہل کتاب کی مذمت کا ذکر تھا، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، اس بات کی مذمت کی گئی۔ اب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں، اسکرین پر لکھا ہے اب اہل کتاب میں سے یہود کے جرائم کا بیان ہے۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا یہ جرم تھا کہ انبیاء میں اور رسولوں میں انہوں نے تفریق کی، اب اہل کتاب میں سے یہود کے جرائم کا ذکر آ رہا ہے، کچھ وہ جرائم بھی بیان ہوئے ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں پہلے آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، یعنی جن باتوں پر گفتگو ہوگی تشریح میں آگے چل کر ان کا مختصر بیان اولاً تعارف کے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تعارف کے ذیل میں اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے یہود کی تاریخی ظالمانہ گمراہیوں کی طرف اشارات، ان کی گمراہیوں کا بیان تفصیلاً ابھی آگے چل کر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں کی فہرست کا بیان، اور آخری بات لکھی ہے تعارف کے ذیل میں یہود کے لغو عقیدے قتل مسیح کا رد، لغو کہتے ہیں بیکار کو، بے بنیاد کو، اور قتل مسیح معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے صلیب دے دی، انہیں سولی چڑھا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس غلط تصور اور غلط عقیدے کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں کیا عنوان ہے یا ذیلی موضوع ہے، سب ٹاپک جو ڈسکشن میں آتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ النساء آیات 153 تا 157 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے النساء آیت نمبر 153، یہود کا ایمان لانے کے لیے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار لانے کا مطالبہ، یہ مطالبہ انہوں نے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 154، بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیے جانے کا ذکر، اس ذکر کو آگے تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 155، یہود کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت کا بیان، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس کے بعد آیت نمبر 156، حضرت مریم سلام علیہا پر یہود کا بہتان، ان کی عفت اور پاکیزگی پر انہوں نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے الزامات کی نفی فرمائی ہے، اس کا ذکر آئے گا آیت نمبر 156 میں۔ اور آج کی آخری آیت ہوگی آیت نمبر 157، اس میں ذکر آئے گا، لکھا ہے اسکرین پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کی تردید، کیٹیگوریکل دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی ہے۔
ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 153 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، مطالبہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتاریں ان پر ایک کتاب آسمان سے، بس وہ تو مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو بالکل سامنے، سو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، پھر بھی ہم نے ان کا یہ جرم بخش دیا اور ہم نے عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 153 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، لکھا ہے یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار لائیں، یہ ان کا مطالبہ تھا، فرمائشی پروگرام، فرمائشی تقاضا کہ یہ کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں۔ بات یہ تھی کہ تورات تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی عطا ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں بات آ چکی ہے، قرآن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ یہ تقاضا کر رہے تھے، نہیں ہمیں تو لکھی ہوئی کتاب لا کر دیجئے پھر مانیں گے۔ بات یہ کہ ماننا نہیں ہے، ورنہ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے، بعد میں بھی ذکر آ چکا، یہ یہود نبی اکرم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے، مگر حسد تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہانے تلاش کرتے، نہیں جی ہمیں لکھی ہوئی کتاب لا کے دکھائی تھا، ہم اب آپ کی بات کو مانیں گے۔ اگلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تشریح کے حوالے سے لکھی گئی ہے، ان کے آباء و اجداد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی فرمائش دیدار الہی کا مطالبہ کر چکے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ البقرہ میں بات آ چکی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا دیجئے، اور پھر وہ 70 افراد گئے تھے، بجلی کی کڑک نے ان کو آ پکڑا تھا، سورۃ البقرہ میں تفصیل آ چکی ہے۔ تو بہت بڑے بڑے مطالبات یہ کر چکے، پہلے بھی نہ مانے، اب بھی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہیں مانیں گے، پہلے بھی ان کے کچھ تقاضے مطالبے پورے ہوئے تب نہ مانے تو اب کیا خاک مانیں گے؟ تو بات ہے کہ ماننا نہیں ہے، اس کی وجہ سے حیلے بہانوں کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، جو البقرہ میں بھی بات آ چکی ہے، اس مطالبے کے نتیجے پر ان پر بجلی گرا دی گئی، ان کو ہلاک کیا گیا، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ یہ بیان سورۃ البقرہ میں پہلے آ چکا ہے۔ اس کے بعد تشریح میں لکھا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کھلے معجزات دیکھنے کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یعنی یہ جو تقاضا کر رہے ہیں نا کہ کھلی کتاب لا کر دکھا دیں، لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھا دیں، مان لیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے موسیٰ علیہ السلام نے تو کتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے تھے ان کو، اور کتنی عمدہ باتیں ان کے سامنے پیش کی تھی، اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے انہوں نے دیکھے تھے، اللہ کی قدرت کے کتنے ہی نظارے انہوں نے دیکھے تھے، پھر بھی مانے نہیں، بلکہ بچڑے کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب کیا خاک مانیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہوئی کتاب کے نزول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، توبہ پر ان کا جرم معاف کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، بار بار نافرمانیاں کرتے مگر اللہ بار بار معاف فرما دیتا، کیونکہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے سنبھلنے کے اعتبار سے، مگر کوئی سنبھلنا نہ چاہے تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 154 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 154 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور ہم نے بلند کیا تھا ان پر طور پہاڑ کو ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہونا دروازے میں جھکتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے قانون میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔
नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत النساء आयत नंबर 154 का। इसमें वही बातें आई हैं जो सूरत البقرہ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आइए इन बातों को दोहराते हैं और सूरत النساء आयत नंबर 154 की तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात लिखी गई है तशरीह में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहूद के मजीद जराइम का बयान सूरत البقرہ में तफसीलात आ चुकी हैं। बछड़े की पूजा पाठ करना और तौरात पर अमल ना करना और क़िताल से इनकार करना और आजिज़ी इख्तियार करने के बजाय दुनिया परस्ती में लग जाना, ये मबाहिस सूरत البقرہ में भी पहले बयान हो चुके हैं। इसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा है, यहूद के तौरात पर अमल करने से इनकार पर कोहे तूर को उनके सरों पर मुअल्लक किया गया। मुअल्लक का मतलब होता है लटकता होना, लटका हुआ होना, ठीक है। और तूर पहाड़ उसको इनके सरों पर मुअल्लक कर दिया गया। क्यों? ताकि खौफ दिलों में पैदा हो और इताअत पर आमादा हो जाए। नाज़रीन किराम नोट कीजिए, ये गैर मामूली मामला हुआ, खौफ इलाही दिल में पैदा किया गया इन्हीं के भले के लिए कि वो पहाड़ इन पर देना मारा जाए, ये खौफ पैदा हो और अल्लाह की इताअत और तौरात के अहकामात पर अमल दरामद पर वो आमादा हो जाए। अगली बात तशरीह के एतबार से स्क्रीन पर मौजूद है, अर्द फ़िलिस्तीन जाकर क़िताल का हुक्म और आजिज़ी इख्तियार करने की तलक़ीन की गई, लेकिन इन्होंने दुनिया परस्ती इख्तियार की। आपको याद होगा ख़ास शहर की तरफ भेजा गया फ़िलिस्तीन में और कहा गया था जब दाखिल होना सजदा करते हुए, आजिज़ी इख्तियार करते हुए और अल्लाह की मग़फ़िरत मांगते हुए, हित्ततुन, ठीक है, कि अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। इन्होंने कुछ और कहना शुरू कर दिया, हिंततुन, अल्लाह गंदुम दे दे, गंदुम दे दे, कुछ इस तरह की हरकत इन्होंने शुरू की। याद आ रहा होगा नाज़रीन किराम, आपको भी याद आ रहा होगा, ये बयानात सूरत البقرہ में आ चुके, बजाय इसके कि अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत का सवाल करते, दुनिया ही मांगने के अंदर मुब्तला हो गए। इसके बाद उनके एक और जुर्म की तरफ इशारा है, लिखा है स्क्रीन पर तशरीह में आप देख सकते हैं, हफ्ते का दिन अल्लाह की इबादत के लिए खालिस करने का हुक्म, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। इनके लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर किया गया था, पूरा हफ्ते का, सैटरडे का पूरा दिन 24 आवर्स 24 घंटे इनके लिए अल्लाह की बंदगी और इबादत को लाजिम करार दिया गया, मगर इन्होंने नाफरमानी की। ताहम हफ्ते वालों का वाक़या तफसील से आएगा सूरत अल-आराफ रुकू नंबर 21 में। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, सूरत अल-आराफ रुकू नंबर 21 में असहाब सब्त यानी हफ्ते वालों का वाक़या तफसील से आएगा। इन लोगों ने नाफरमानियाँ की थी, इनकी नाफरमानियों का मुस्तकिल बयान इस मकाम पर भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया। कुछ वदाहतें सूरत अल-बक़रा में हमारे सामने आ चुकी हैं। आखिरी बात इस आयत की तशरीह में स्क्रीन पर मौजूद है, लिखा है, जबकि अल्लाह ताला ने अहकाम की पाबंदी के हवाले से उनसे पुख्ता अहद लिया था। पुख्ता अहद से मुराद बड़े शद्दोमत से इनसे अहद लिया गया था पैगंबर के ज़रिए से कि अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की इताअत करना, तौरात के अहकामात पर अमल करना, आजिज़ी इख्तियार करना और अल्लाह की नाफरमानी से, बगावत से अपने आप को रोकना, ये पुख्ता पक्का वादा अल्लाह ताला ने उनसे लिया था, मगर ये नाफरमानियाँ करते चले गए। अल-बक़रा में भी तफसीलात आई, आज भी कुछ बयान उस हवाले से आ गया है। नाज़रीन किराम, ये तशरीह का बयान मुकम्मल हुआ सूरत النساء आयत नंबर 154 के हवाले से। अगली आयत का मुताला ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। ताहम आपसे मुलाकात होती है एक वक्फे के बाद, उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज मुताला कर रहे हैं सूरत النساء आयत 153 ta 157 का। आइए मुताला आगे बढ़ाते हैं। सूरत النساء आयत नंबर 155 का मुताला पेश खिदमत है। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनून इल्ला क़लीला। सूरत النساء आयत नंबर 155 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, तो हमने उन पर लानत की इस वजह से कि उन्होंने अपने वादे को तोड़ा और अल्लाह की आयात का कुफ़्र किया और कत्ल किया अंबिया को नाहक, और उनके इस कौल की वजह से कि हमारे दिल तो लिपटे हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है उनके कुफ्र की वजह से, सो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर चंद। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत النساء आयत नंबर 155 का। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तशरीह में स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद है, लिखा है, यहूद अल्लाह से किए गए आहद को बार बार तोड़ते रहे। ये इनकी रविश बन चुकी थी और सूरत अल-बक़रा में इनकी इस रविश का जिक्र बार बार आया। अल्लाह माफ़ फरमा देता, फिर नाफरमानी करते, अल्लाह माफ़ फरमा देता, फिर अहद को तोड़ते। बार बार इनके अहद के तोड़े जाने का तज़किरा आ रहा है। अगली बात तशरीह के एतबार से स्क्रीन पर मौजूद है, लिखा है, उनके गुनाहों की फहरिस्त का बयान जिनका इर्तिकाब करके वो लानत के मुस्तहिक बने। 3 गुनाहों का जिक्र आ रहा है जिसकी वजह से वो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बने, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पढ़कर गुजर जाएं और यहूद पर लानत करते रहें।
دیکھنے کی ضرورت یہ کہ جو کرتوت وہ کر رہے تھے کہیں ہمارے اندر وہ کرتوت پیدا تو نہیں ہو گئے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیسن ٹو لرن ہے، یہ ہمارے سبق آموزی ہے ان آیات میں یا اس طرح کی آیات میں۔ 3 جرائم کا بیان۔ پہلا جرم اللہ کی آیات کا انکار۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، بہت قیمتی نقطہ، پہلے بھی بات آ چکی ہے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے۔ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ تورات کے احکامات پر عمل سے انکار کیا تھا، تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ ایک انکار ہوتا ہے زبان سے، وہ تو بندہ اسلام سے خارج، اور ایک انکار ہوتا ہے عمل کا، مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، یہ اس کی طرف اشارہ۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ماننے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا جرم اللہ کی آیات کا انکار۔ دوسرا جرم انبیاء کا ناحق قتل۔ حق قتل تو ہو ہی نہیں سکتا، مراد اتنا گھناؤنا جرم تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کا ناحق قتل انہوں نے کیا، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل یعنی شہید کیا۔ اتنی گھناؤنی تاریخ ہے ان یہود کی۔ تیسرا جرم لکھا ہے اسکرین پر آپ کے سامنے، اصلاح کے لیے وعد و نصیحت کرنے پر ان کا قول، دل بند ہو چکے اور کوئی چیز ان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق ان کو پہنچ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہمارے دل تو اغلاف کے اندر بالکل بند ہیں، کوئی چیز اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی، داخل نہیں ہو سکتی۔ اصل بات یہ نہیں کہ دل بند ہو چکے ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ آگے لکھا ہے اسکرین پر، اصل حقیقت ان کے کفر اور عہد شکنی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یہ اپنی دانش و اپنا کو کوئی بہت بڑا ترم خان سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت ہی بڑے، ہمیں کوئی سمجھا نہیں سکتا، ہمارے دل بالکل بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بات دلوں کے بند ہونے کی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے عہد شکنی کی وجہ سے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے ایک قلیل تعداد کے علاوہ اکثریت کفر پر قائم رہی، چند ایک تو ایمان لائے جن کا ذکر قرآن فرماتا، آئندہ سمجھیں گے، مگر اکثریت کا معاملہ کیا رہا؟ تکبر، تعصب، حسد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا اور کفر پر یہ لوگ اڑے رہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 156 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم سلام علیہا پر بہت بڑے بہتان کی بات کی وجہ سے۔ آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156 کے ترجمے کی بعد اس آیت کی تشریح میں پہلی بات اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے یہود کا ایک اور گھناؤنا جرم، سیدہ مریم صدیقہ سلام علیہا پر شرمناک الزام۔ معاذ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد معجزانہ طور پر بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں ہوئی تھی، مگر یہود جیسے ظالموں نے بی بی مریم سلام علیہا پر الزام تراشی شروع کر دی۔ اس گھناؤنے جرم کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آگے اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے سیدہ مریم سلام علیہا پر بدکاری کی تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد پیدائش کا انکار کیا اور الزام تراشیاں انہوں نے کی۔ ہاں نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ سورہ مریم آیت نمبر 30، سورہ مریم آیت نمبر 30 انشاءاللہ تفصیل آئے گی 16ویں پارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو والدہ کی گود میں پکار اٹھے انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے معجزانہ طریقے پر میری پیدائش کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے والدہ کی گود میں ہی بی بی مریم سلام علیہا کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور بی بی مریم سلام علیہا کی پاکیزگی کا اعلان فرما دیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیات کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 157۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں صلیب دے سکے، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور بے شک جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً اس بارے میں شک میں ہیں، ان کے پاس
اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 157 کا۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف، اور اس آیت میں جو گفتگو ہے اس کا بیان سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55 میں بھی یہ بیانات آ چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں اسکرین پر موجود ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، معاذ اللہ، انہیں قتل کرانے کی ناپاک جسارت کی۔ اسی کا بیان اگلے نقطے میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کافر رومی حکمران کے ذریعے انہیں صلیب دینے کی کوشش کی۔ رومی حکمران کو پٹیاں پڑھائیں اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دلوانے کی کوشش کی۔ تفصیلات سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55 میں بھی آ چکی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش ناکام فرما دی۔ کیسے؟ اس کا ایک نقطہ آگے ہے تشریح میں۔ مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا گیا، معاملہ لوگوں پر مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ تفصیل آل عمران آیت 55 میں آ چکی۔ ایک شخص نے غداری کی اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما لیا آسمانوں پر۔ اس کا بیان اگلی نشست میں آئے گا۔ اور اس شخص کو سولی دے دی گئی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی اور معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ کہاں چلا گیا، اور اگر یہ وہ ہے تو عیسیٰ کہاں چلے گا علیہ السلام۔ یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان لوگوں پر۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے اسی شخص کو سولی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 55، تفصیلات وہاں پر آ چکی ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 153 تا 157 کا بیان مکمل ہوا۔ وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کا۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی فاروق بھائی بتائیے۔ جناب، یہ پہلے ایک حدیث کا ذکر آیا تھا کہ گزشتہ امت اور حاضر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے اندر مشابہت ہوگی عوامل میں، جو ہے جو انہوں نے برائیاں کی وہ ساری برائیاں ہیں۔ تو اس میں ایک برائی کا ذکر آیا کہ انبیاء کا وہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اس دور میں اس عمل کی مشابہت یا اس دور کی کس عمل سے مشابہت اختیار کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے اس حدیث کی یاد دہانی کرا دی جو سورۃ البقرہ میں بار بار بیان ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سمجھا تھا جامع ترمذی کی اس روایت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ تو جو حرکتیں ان کے رہیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی۔ سوال یہ آیا کہ جو ان کے جرائم کا بیان آیا اس میں ایک جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا اب اس امت میں کوئی ایسی صورت تھی یا ہے؟ ہاں، انبیاء کا سلسلہ نبی اکرم علیہ السلام پر ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، مگر انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ حدیث کے مطابق انبیاء کے وارث ہیں علماء امت، اور ماضی میں اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، حال میں بھی علماء امت کا شہید کیا جانا یہ تو جرم اس امت میں بھی موجود رہا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی حرکتوں سے اور تمام فتنوں سے۔ ٹھیک ہے جی صہیب، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ لعنت کا ذکر آیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی، تو اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے اور اللہ کی لعنت کن لوگوں پر کی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کی لعنت سے کیا مراد اور کن لوگوں پر کی جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ہم بھی مذاق میں کبھی دوستوں کو لعنت بھیجتے ہیں، کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو لعنتی کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کا مفہوم سمجھیے، لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ سوال اگلا یہ ہے کہ کن لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے۔ آج جرائم کا بیان آیا نا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ سب سے پہلا جرم بیان ہوا ان اہل کتاب کا، خاص طور پر یہود کا۔ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے مگر اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کو فراموش کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، تو یہ وہ حرکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی عقیل، آپ کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 154 میں پختہ عہد کا ذکر آیا ہے۔ وعدہ تو وعدہ ہی ہوتا ہے، تو اس میں یہاں پختہ وعدہ کا ذکر آیا، تو اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ ماشاءاللہ، سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 154 میں میثاقا غلیظا، پختہ عہد کا ذکر ہے۔ وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے مگر پختہ وعدہ، اس کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے وعدے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سارے وعدے برابر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں کل آپ سے ملوں گا، یہ بھی ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں ضرور
جو دوائی ہے وہ آدھے گھنٹے میں پہنچا رہا ہوں. کون سی دوائی؟ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے بعض مریضوں کو بالکل آخری لمحات میں. اب میں کل ملوں گا یہ وعدہ اور آدھے گھنٹے میں پہنچا رہا ہوں دوائی، برابر ہے؟ نہیں نا، چونکہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے. یہ وعدہ زیادہ قیمتی. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا وہ پیغمبروں کے ذریعے سے لیا تھا، پختہ وعدہ امتوں سے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسولوں کی پیروی کرو گے. اس پر انحصار ہے ہماری کل کی کامیابی کا، کل کی نجات کا، کل کے خسارے سے بچنے کا. تو یہ سب سے اہم ترین عہد ہے جو اللہ نے بندوں سے لیا، امتوں سے لیا، پیغمبروں کے ذریعے سے، کہ اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے. تو اس وعدے کی اہمیت کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میثاقاً غلیظہ، پختہ عہد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. ناظرین کرام، سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. یقیناً ان سوالات سے مزید کچھ پہلو زیر مطالعہ آیات کے ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں. آئیے پروگرام کے آخری لمحات کی طرف چلتے ہیں اور مختصر سیگمنٹس کا بیان. سب سے پہلے قرآنی معلومات، ایک ایک نقطہ روزانہ پیش کیا جاتا ہے قرآن کے تعلق سے. آج کا نقطہ بہت معروف بات ہے، لکھا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بات 31 مرتبہ سورۃ الرحمن میں بیان کی گئی ہے. 78 آیتیں سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ یہ جملہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ کی نعمتوں پر بار بار غور بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرنی چاہیے. ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. جن باتوں کو ہم نے تشریح میں تفصیل سے سمجھا، آخر میں ان کا پھر سے مختصر بیان ایک راؤنڈ اپ کے طور پر. 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات حاصل مطالعہ میں، یہود کا فرمائشی معجزے طلب کرنا محض ضد اور عناد کی وجہ سے تھا. ضد کی وجہ سے تقاضا کر رہے تھے. اگر ماننا ہوتا تو حق آگے مان لیتے. پہلے بھی تقاضے کیے، نہیں مانے تو اب بھی نہیں مان رہے. کیوں؟ ضد اور عناد کی وجہ سے. ضد اور عناد کی وجہ سے. دوسری بات حاصل مطالعہ میں لکھی گئی ہے، یہود اپنے کفر اور عہد شکنی کی وجہ سے لعنت کے مستحق بنے. لعنت کا مفہوم بیان ہو چکا. اور کفر کیا تھا؟ کتاب کو مانتے تھے مگر کتاب کی نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے لعنت کے مستحق بنے. آخری بات حاصل مطالعہ کے طور پر لکھی ہوئی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی تردید، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی حفاظت فرما کر ان کو آسمانوں پر بلند فرما لیا. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ. 3 سوالات آج بھی ہیں جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے اندر جھانک کر. پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے اسکرین پر موجود، کیا ہم بغیر علم کے گمان کی پیروی تو نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ تکے نہیں چلانے چاہیے؟ میرا ایسا خیال ہے، میرا ویسا خیال ہے. شاید دین تو یہ کہتا ہے، شاید پر دین نہیں چلتا بلکہ ٹھوس علمی بنیاد پر دین چلتا ہے. وہ تکوں کی اور گمان کی پیروی کرتے تھے اہل کتاب. ہمیں کہا گیا کہ ٹھوس علمی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہو اور ٹھوس علمی بنیاد پر ہمارا طرز عمل بھی ہونا چاہیے. دوسرا سوال، کیا ہم دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے یہود حق کا انکار کرتے تھے. ہم کیا کما رہے ہیں؟ دنیا یا آخرت؟ ہم کس کے طلبگار ہیں، دنیا کے یا آخرت کے؟ سوچنا چاہیے اور عمل بھی صحیح کرنا چاہیے. جائزے کے اعتبار سے آخری سوال اسکرین پر موجود، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں؟ ہم تو روزانہ عہد کو تازہ کرتے ہیں. ایاک نعبد، اللہ آپ کی ہی عبادت کریں گے. سمعنا واطعنا، سورۃ البقرہ کے آخر میں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وعدے تو ہم نے کیے ہوئے ناظرین کرام کہ ہم تکمیل کرتے ہیں، غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ نشست میں سوال رکھا گیا تھا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اب جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں نا، تو یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس انداز سے کلام ہوگا. چند آیات ناظرین کرام، چند دنوں تک اے انسانوں اے انسانوں اے انسانوں، سارے انسانوں سے خطاب کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے یہ پہلا مقام، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے. اس کا درست جواب ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21. البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. اے انسانوں ہی سے اس آیت کا ترجمہ شروع ہوتا ہے. آج کا سوال ہے، اے انسانوں کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں. ہنٹ ہے اس کی سورۃ البقرہ. ہاں آسان کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 سے لے کے 200 کے درمیان. 100 آیتیں تو دیکھی جا سکتی ہے نا. البقرہ آیت نمبر 101 سے 200 کے درمیان تلاش کیجئے گا، جواب آپ کو مل جائے گا. اس آیت کا، اے انسانوں کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے
جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اور ہماری اس تمام ٹیم کو جو اسکرین پر آپ کو دکھائی نہیں دیتی، ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھ